اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ بہت تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اے رسول، انہیں چھوڑ دو کہ وہ کھائیں پئیں اور عیش و آرام کریں، اور بے شک جھوٹی امید انہیں غفلت میں رکھے۔ ان قریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، اور ہم نے کبھی کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر یہ کہ اس کے لیے وقت معلوم لکھا ہوا تھا۔ کوئی قوم اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے، اور وہ کفار کہتے ہیں اے وہ جس پر ذکر یعنی قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تم دیوانہ ہو۔ اگر تم سچے ہو تو پھر ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے؟ ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر صحیح موقع پر فیصلہ حق کے ساتھ، اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ بے شک ہم نے ذکر یعنی قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے مختلف جماعتوں میں رسول بھیجے، اور ان کے پاس کوئی ایسا رسول نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے مذاق نہ کیا ہو۔ اسی طرح ہم اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں مگر وہ اس ذکر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو پہلے گزر چکے ہیں ان کا طریقہ بھی یہی رہ چکا ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا ایک دروازہ کھول دیں جس سے وہ دن دہاڑے چڑھنے لگیں تو پھر بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو مدہوش کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنا دیے اور اس آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کر دیا ہے، اور ہم نے اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ کر دیا مگر یہ کہ کوئی شیطان چوری چھپے کچھ سن لے تو اس صورت میں ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں ہر قسم کی چیزیں نپی تلی اگائیں، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے بھی معاش کے وسائل بنائے اور ان کے لیے بھی جن کے روزی رساں تم نہیں ہو، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معین مقدار میں، اور ہم ہواؤں کو باردار بنا کر بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر وہ پانی ہم تمہیں پلاتے ہیں حالانکہ تم اس کے خزانہ دار نہیں ہو، اور بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں، اور یقیناً ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزرے اور ان کو بھی جانتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار بروز قیامت سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا حکمت والا بڑا علم والا ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گاڑے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے جان کو بے دھواں تیز گرم آگ سے پیدا کیا۔ وہ وقت یاد کرو جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، بس جب میں اسے مکمل کر لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ میں گر جاؤ۔ چنانچہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔ ارشاد ہوا اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ارشاد ہوا یہاں سے نکل جا کہ تو مردود یعنی راندہ ہوا ہے، اور روز جزا قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا بے شک تو مہلت پانے والوں میں سے ہے جنہیں وقت معلوم تک مہلت دی گئی ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں بھی زمین میں ان بندوں کے لیے گناہوں کو خوشنما بناؤں گا اور سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے مجھ تک پہنچنے والا، جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی قابو نہ ہوگا سوائے ان گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے، اور بے شک جہنم ان سب کی وعدہ گاہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان لوگوں میں سے ایک حصہ ہے۔ بے شک پرہیزگار لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ تم سلامتی اور امن و امان کے ساتھ ان میں داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کی کدورت نکال دیں گے، اور وہ بھائیوں کی طرح تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اس کے اندر انہیں کوئی تکلیف و زحمت چوئے گی بھی نہیں، اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے رسول، میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ میں بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا واقعہ بھی سنا دو جب کہ وہ ان کے پاس آئے اور سلام کیا، اور انہوں نے جواب سلام کے بعد کہا ہم کو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک صاحب علم بچہ کی ولادت کی بشارت دیتے ہیں،
ابراہیم نے کہا مجھے اس حال میں بشارت دیتے ہو کہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے، یہ کس چیز کی بشارت ہے جو تم مجھے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی بشارت دے رہے ہیں، تو آپ نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ ابراہیم نے کہا اپنے پروردگار کی رحمت سے تو گمراہوں کے سوا کون مایوس ہوتا ہے؟ پھر کہا اے اللہ کے فرستادو، آخر تمہیں کیا مہم درپیش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے لوط کے گھر والوں کے کہ ہم ان سب کو بچا لیں گے بجز اس کی بیوی کے کہ اس کی نسبت ہم نے یہ طے کیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ بس جب اللہ کے فرستادہ خاندان لوط کے پاس آئے تو لوط نے کہا کہ تم تو اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تمہارے پاس وہ چیز یعنی عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس حق یعنی عذاب لے کر آئے ہیں، اور بلا شبہ ہم بالکل سچے ہیں۔ تو آپ رات کے کسی حصہ میں اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جائیں اور خود آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جدھر جانے کا حکم دیا گیا ہے ادھر ہی چلے جائیں۔ اور ہم نے ان یعنی لوط علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس فیصلہ سے آگاہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان کی جڑ بالکل کاٹ دی جائے گی، اور شہر والے نوجوان اور خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے۔ لوط نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم میری فضیحت نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے آپ کو دنیا بھر کے لوگوں کو مہمان کرنے سے منع نہیں کر دیا تھا؟ آپ نے کہا اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو پھر یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں۔ آپ کی جان کی قسم یہ لوگ اپنے نشہ میں بالکل اندھے ہو رہے تھے۔ آخر کار سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک ہولناک آواز یعنی چیخ نے آ لیا، بس ہم نے اس بستی کو تہ و بالا کر دیا، یعنی اوپر کا طبقہ نیچے کر دیا، اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی۔ بے شک اس واقعے میں حقیقت کی پہچان رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور وہ بستی ایک عام گزرگاہ پر واقع ہے جو اب تک قائم ہے۔ بے شک اس واقعہ میں اہل ایمان کے لیے بڑی نشانی ہے، اور بے شک ایک گھنے جنگل والے بڑے ظالم تھے، ہم نے ان سے انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں شارع عام پر واقع ہیں۔ اور بے شک حجر کے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں نشانیاں عطا کیں، مگر وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے تاکہ امن و اطمینان سے رہیں، پس صبح کے وقت انہیں ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا، سو جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے کام نہ آیا، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو نیز جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو پیدا نہیں کیا مگر حق و حکمت کے ساتھ، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ پس اے رسول آپ شائستہ طریقہ سے درگزر کریں، بے شک آپ کا پروردگار ہی بڑا پیدا کرنے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے آپ کو دہرائی جانے والی 7 آیتیں عطا کی ہیں اور قرآن عظیم بھی۔ آپ اپنی آنکھ اٹھا کر بھی ان چیزوں کی طرف نہ دیکھیں جن سے ہم نے مختلف قسم کے لوگوں یعنی کافروں کو بہرہ مند کیا ہے، اور نہ ہی ان کے بارے میں غمگین ہوں، اور اہل ایمان کے لیے اپنے بازو پھیلا دیں، یعنی ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، اور کہہ دیجئے کہ میں تو عذاب سے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ اے رسول جس طرح ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اپنا کلام نازل کیا تھا اسی طرح آپ پر بھی نازل کیا ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ کے پروردگار کی قسم ہم ان سے ان کے اعمال کی بابت ضرور سوال کریں گے، ہر اس چیز کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ بس جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا واضح اعلان کر دیں، اور مشرکوں سے اعراض کریں، یعنی ان کی کچھ پرواہ نہ کریں۔ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ہم ان کے لیے کافی ہیں، جو خدا کے ساتھ دوسرا الہ قرار دیتے ہیں انہیں عنقریب اپنا انجام معلوم ہو جائے گا، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے رہتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور اس وقت تک برابر اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیں جب تک کہ تمہارے پاس موت نہ آ جائے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کا حکم یعنی عذاب آ گیا ہے، بس تم اس کے لیے جلدی نہ کرو، وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جن کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے فرشتوں کو روح کے ساتھ نازل کر دیتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دو یعنی ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے،
بس مجھ ہی سے ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ جن چیزوں کو اس کا شریک قرار دیتے ہیں وہ ان سے بلند و بالا ہے۔ اس نے انسان کو نطفہ یعنی پانی کے ایک بوند سے پیدا کیا، پھر وہ ایک دم کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا۔ اور اسی نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرم لباس بھی ہے اور دوسرے فائدے بھی، اور انہی سے بعض کا تم گوشت کھاتے ہو۔ اور ان چوپاؤں میں تمہارے لیے زیب و زینت بھی ہے، جب شام کو واپس لاتے ہو اور صبح جب چراگاہ کی طرف لے جاتے ہو، اس وقت ان کا منظر کیسا خوش آئند ہوتا ہے۔ اور یہ جانور تمہارے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں اور ان دور دراز شہروں تک پہنچاتے ہیں جن تک تم بڑی جانکاہی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بے شک تمہارا پروردگار تمہارا شفیق بڑا مہربان ہے۔ اور اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور اپنے لیے انہیں زینت بناؤ، اور خدا وہ کچھ پیدا کرتا ہے اور کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اور سیدھے راستہ کی طرف رہنمائی کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، اور ان میں کچھ راستے کج بھی ہوتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ زبردستی چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہ وہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برسایا جس سے تم پیتے بھی ہو، اور جس سے وہ درخت اور سبزے اگتے ہیں جن میں تم اپنے جانور چراتے ہو۔ اسی پانی سے وہ خدا تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل پیدا کرتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ اور اسی نے تمہارے لیے رات، دن، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، اور ستارے بھی مسخر ہیں۔ یہ سب تسخیر اسی کے حکم سے ہے۔ بے شک اس میں عقل سے کام لینے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اور اس نے تمہارے لیے زمین میں جو رنگ برنگ کی چیزیں پیدا کی ہیں اور مسخر کی ہیں، اس میں سوچنے، سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ اور وہ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارا مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور کی چیزیں یعنی موتی وغیرہ نکالو جنہیں تم آرائش کے لیے پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیرتی پھاڑتی ہوئی چلی جاتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو اور تم شاید شکر گزار بن جاؤ۔ اور اس خدا نے زمین میں بھاری بھرکم پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ وہ تمہیں لے کر کہیں ڈھلک نہ جائے، اور اس نے نہریں رواں دواں کر دیں اور راستے بنائے تاکہ تم خشکی و تری میں راہ پاؤ یعنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ اور اس نے قطع مسافت اور راستہ بتانے کے لیے مختلف علامتیں مقرر کیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ پاتے ہیں۔ کیا وہ خدا جو پیدا کرتا ہے اس کی مانند ہے جو کچھ پیدا نہیں کرتا؟ کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ انہیں تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ انہیں یا ان کے پجاریوں کو دوبارہ کب اٹھایا جائے گا۔ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے۔ سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ بڑے مغرور ہیں۔ یقیناً اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اور اسے بھی جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا یعنی پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، بس اگلے لوگوں کی فرسودہ داستانیں ہیں۔ اس کا انجام یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ اپنے گناہوں کا بھی پورا پورا بوجھ اٹھائیں گے، اور کچھ بوجھ ان کا بھی اٹھائیں گے جنہیں یہ بے سمجھے گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیا ہی برا بوجھ ہے وہ جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی دعوت حق کے خلاف مکاریاں کی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مکاریوں والی عمارت بنیاد سے اکھیڑ دی اور اس کی چھت اوپر سے ان پر آ پڑی، اور ان پر اس طرح سے عذاب آیا جدھر سے ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ پھر قیامت کے دن وہ یعنی اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور کہے گا کہ بتاؤ کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم اہل حق سے لڑا جھگڑا کرتے تھے۔ اس وقت وہ لوگ کہیں گے جن کو حقیقت کا علم دیا گیا تھا کہ آج کے دن رسوائی اور برائی ان کافروں کے لیے ہے کہ جن کی روحیں فرشتوں نے اس حال میں قبض کی تھیں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے سب پر ڈال دی
کی تھی اور صلح کی پیشکش کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے، ان سے کہا گیا ہاں تم نے ضرور برائی کی تھی، تم لوگ جو کچھ کرتے رہے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے، بس اب جہنم کے دروازوں میں سے جہنم میں داخل ہو جاؤ، اب تمہیں ہمیشہ کے لیے اسی میں رہنا ہے، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور جب صاحبان تقویٰ سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ سراسر خیر و خوبی نازل کی ہے، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی اور بھلائی کی ان کے لیے یہاں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو یقیناً اور بھی بہتر ہے، اور متقیوں کا گھر کیا ہی خوب ہے، یعنی وہاں ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں جو کچھ چاہیں گے ان کو مل جائے گا، خدا اسی طرح پرہیزگاروں کو جزا دیتا ہے۔ وہ متقی جن کی روحیں اس حال میں فرشتے قبض کرتے ہیں کہ وہ کفر و شرک سے پاک و صاف ہوتے ہیں، اس وقت فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو، بہشت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کی بدولت جو تم کیا کرتے تھے۔ اے رسول، یہ منکرین صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس عذاب والے فرشتے آ جائیں یا آپ کے پروردگار کا حکم یعنی عذاب آ جائے۔ ایسا ہی ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، آخر کار ان کی کرتوتوں کی برائیاں ان تک پہنچ گئیں اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور مشرک لوگ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے آبا و اجداد اس کے سوا نہ کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ ہی ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے، ایسا ہی ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے۔ بتاؤ پیغمبروں کے ذمے کھلا پیغام دینے کے سوا اور کیا ہے، اور یقیناً ہم نے ہر ایک امت میں کوئی نہ کوئی رسول یہ پیغام دے کر ضرور بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو، بس ان امتوں میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی مستقر اور ثابت ہو گئی، بس تم زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اے رسول، آپ ان کے ہدایت پانے کے کتنے ہی حریص ہوں، مگر یہ ہدایت پانے والے نہیں، کیونکہ اللہ جس کو اس کے کفر و سرکشی کی وجہ سے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اس کو ہدایت نہیں کرتا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ وہ اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر گیا خدا اسے ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے گا، ہاں ضرور اٹھائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اس پر لازم ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ یہ دوبارہ اٹھانا اس لیے ضروری ہے تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں ان کے سامنے ان کی حقیقت کھول دے اور تاکہ کافروں کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ ہم جب کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا کہنا بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ اس سے کہتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے خدا کے واسطے ہجرت کی اس کے بعد کی ایمان لانے کی وجہ سے ان پر ظلم کیے گئے، ہم ان کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش یہ لوگ جان لیتے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا، اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے رسول، ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا، کھلی ہوئی دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اور ہم نے آپ پر ذکر یعنی قرآن مجید اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے وہ معارف اور احکام کھول کر بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کیا وہ لوگ جو پیغمبر کے خلاف بری تدبیریں اور ترکیبیں کر رہے ہیں وہ اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان پر ایسا موقع سے عذاب آ جائے جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو؟ انہیں اپنے کاروبار میں ان کے چلتے پھرتے وقت آ پکڑے، پس وہ اپنی چال بازیوں سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا انہیں اس وقت پکڑے جب وہ اس سے خوفزدہ ہوں۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور بڑا مہربان ہے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی اللہ کی پیدا کی ہوئی مختلف چیزوں میں غور نہیں کیا کہ ان کے سائے کس طرح اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں بائیں جھکتے ہیں؟ اس طرح وہ سب اپنے عجز کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور جو جاندار چیزیں آسمانوں میں ہیں اور زمین میں جتنے جانور ہیں اور فرشتے سب اللہ کے لیے سر بسجود ہیں اور وہ سرکشی نہیں کرتے، وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان پر بالا دست ہے، اور انہیں جو کچھ حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دو الہ یعنی خدا نہ بناؤ، الہ تو صرف ایک ہی ہے، سو تم صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کا دین دائمی اور واجب الاطاعت ہے۔ تو کیا تم اللہ کے سوا غیروں سے ڈرتے ہو اور تمہارے پاس
پاس جو بھی نعمت ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی جناب میں داد و فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو ایک دم تم میں سے ایک گروہ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس کا کفران کریں۔ سو اے ناشکرو، چند روزہ فائدہ اٹھا لو، عنقریب تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ان بتوں وغیرہ کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو یہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ خدا کی قسم تم سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تم کیسی افطرا پردازیاں کرتے تھے، اور یہ اللہ کے لیے لڑکیاں قرار دیتے ہیں، پاک ہے اس کی ذات اور خود ان کے لیے وہ ہے جس کے یہ خواہش مند ہیں۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی اطلاع دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ رنج و غم سے بھر جاتا ہے، اور وہ اس بری خبر سے جو اسے دی گئی ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اسے لیے رہے یا اسے مٹی کے تلے گاڑ دے۔ کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی حالت بری ہے، اور اللہ کے لیے اعلیٰ صفت ہے، وہ زبردست ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ان کی جاتی پر فوراً پکڑ لیا کرتا تو پھر روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے وہ ایک گھڑی پیچھے آگے نہیں ہو سکتے۔ اور وہ اللہ کے لیے وہ چیزیں یعنی بیٹیاں قرار دیتے ہیں جن کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں غلط بیانی کرتی ہیں کہ ان کے لیے بہرحال بھلائی ہی بھلائی ہے۔ نہیں، ہاں البتہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اور بے شک یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے یعنی جھونکے جائیں گے۔ خدا کی قسم ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے ہیں، پس شیطان نے ان کے برے اعمال خوشنما کر کے انہیں دکھائے، سو وہی آج ان کا سرپرست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نہیں اتاری مگر اس لیے کہ آپ ان باتوں کو کھول کر بیان کر دیں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا ہے اور اس کے ذریعہ سے زمین کو اس کے مردہ یعنی بنجر ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں آواز حق سننے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت کا سامان موجود ہے۔ ہم ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے نکال کر تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے، اور ہم کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی تمہیں اس حالت میں جن سے تم نشہ آور عرق بھی بنا لیتے ہو اور بہترین رزق بھی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کو یہ وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور ان چھپروں میں جن پر لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں گھر یعنی چھتیں بنایا کر، پھر ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں کا رس چوسا کر، بس اپنے پروردگار کی ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہے۔ شہد کی ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہی تمہیں وفات دے گا، اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کو بڑھاپے کی بدترین عمر تک لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ بے شک اللہ بڑا جاننے والا، بڑا قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے معاملہ میں فضیلت یعنی برتری دی ہے، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں اور زیر دستوں کو لوٹا دینے والے نہیں ہیں تاکہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں۔ تو کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ نے ہی تمہاری جن سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں، اور پھر ان بیویوں سے بیٹے اور پوتے عنایت فرمائے، اور تمہاری روزی کے لیے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں۔ تو کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے رہیں گے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے رہیں گے؟ اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو آسمان و زمین سے روزی پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ہی وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ بس تم اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو، بے شک اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک مثال پیش کرتا ہے کہ ایک غلام ہے جو دوسرے کا مملوک ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اور ایک دوسرا ہے جسے ہم نے بہترین رزق عطا کر رکھا ہے اور وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ بھی کرتا ہے۔ کیا وہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمد
الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، مگر اکثر لوگ اتنی سیدھی بات بھی نہیں جانتے۔ اور اللہ دو آدمیوں کی مثال پیش کرتا ہے جن میں سے ایک گونگا ہے، کسی بات پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، وہ اسے جدھر بھی بھیجے وہ کسی بھلائی کے ساتھ واپس نہیں آتا۔ اور دوسرا وہ ہے جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے۔ کیا وہ پہلا اور یہ دوسرا برابر ہو سکتے ہیں؟ آسمان و زمین کا سارا غیب اللہ ہی کے لیے ہے، اور قیامت کا حکم تو صرف ایک پل جھپکنے کے برابر ہے یا اس سے بھی قریب تر ہے۔ اور یقیناً اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ ہی نے تمہیں شکم معذر سے اس طرح نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اسی نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل قرار دیے ہیں کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح فضائے آسمان میں مسخر ہیں، کہ اللہ کے علاوہ انہیں کوئی روکنے والا اور سنبھالنے والا نہیں ہے؟ بے شک اس میں بھی اس قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھنے والی قوم ہے۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے گھروں کو وجہ سکون بنایا ہے، اور تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے ایسے گھر بنا دیے ہیں جن کو تم روز سفر بھی ہلکا سمجھتے ہو اور روز اقامت بھی ہلکا محسوس کرتے ہو، اور پھر ان کے اون، روئیں اور بالوں سے مختلف سامان زندگی اور ایک مدت کے لیے کارآمد چیزیں بنا دیں۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے مخلوقات کا سایہ قرار دیا ہے، اور پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں بنائی ہیں، اور ایسے پیرہن بنائے ہیں جو گرمی سے بچا سکیں، پھر ایسے پیرہن بنائے جو ہتھیاروں کی زد سے بچا سکیں۔ وہ اسی طرح اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیتا ہے کہ شاید تم اطاعت گزار بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد اگر یہ ظالم منہ پھیر لیں تو آپ کا کام صرف واضح پیغام پہنچا دینا ہے اور بس۔ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور پھر انکار کرتے ہیں، اور ان کی اکثریت کافر ہے۔ اور جس دن ہم ہر امت سے گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی ان سے اللہ کو راضی کرنے کی فرمائش کی جائے گی۔ اور جب ظالم لوگ ایک بار عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں شرک کیا تھا، جب وہ قیامت کے دن اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہ ہیں ہمارے وہ شرکاء جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ تو شرکاء یہ بات ان کی طرف پھینک دیں گے کہ تم جھوٹے ہو، اور اس دن سب اللہ کے سامنے جھک جائیں گے اور وہ ساری افطرا پردازیاں غائب ہو جائیں گی جو وہ کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا تو ہم ان کے فساد پھیلانے کی پاداش میں ان کے عذاب پر ایک اور عذاب کا اضافہ کر دیں گے۔ اور جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے جو ان کے بالمقابل گواہی دے گا، اور آپ کو ان سب کے بالمقابل گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے جو ہر بات کھول کر بیان کرتی ہے، اور اس تسلیم خم کرنے والوں کے لیے سراسر ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ بے شک اللہ عدل، احسان اور قرابت داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب بھی تم کوئی عہد کرو، اور اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم اللہ کو ضامن بنا چکے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ خبردار، تم اس عورت کی مانند نہ ہو جانا جس نے بڑی مضبوطی سے سود کاٹنے کے بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان مکر و فریب کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک گروہ دوسرے سے زیادہ فائدہ حاصل کرے، اور اللہ اس بات سے تمہاری آزمائش کرتا ہے، اور یقیناً قیامت کے دن وہ تمہارے لیے وہ حکمت ظاہر کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، اور تم اپنے درمیان اپنی قسموں کو مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں کوئی قدم جم جانے کے بعد پھسل نہ جائے، اور اس طرح تمہیں اللہ کی راہ سے روکنے کی پاداش میں برائی کا مزہ چکھنا پڑے، اور تمہارے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور اللہ کے عہد و پیمان کو تھوڑی سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو، بے شک جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق عطا کریں گے۔ جو کوئی بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے دنیا میں پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ان کا اجر
ان کے بہترین اعمال کے مطابق عطا کریں گے۔ پس جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو مردود شیطان سے خدا کی پناہ مانگ لیا کریں۔ جو لوگ ایماندار ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر اس شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہے۔ اس کا قابو صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے اپنا دوست بناتے ہیں اور اس کی وجہ سے شرک کرتے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کو کسی اور آیت سے بدلتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ کلام اپنے دل سے گھڑ لیا کرتے ہو، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت حال کو نہیں جانتے۔ اب کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو تمہارے پروردگار کی طرف سے روح القدس نے حق کے ساتھ اتارا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کو ثابت قدم رکھے اور اطاعت گزاروں کے لیے ہدایت اور نجات کی خوشخبری ثابت ہو۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس شخص یعنی پیغمبر علیہ السلام کو ایک آدمی سکھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں اس کی زبان اجمی ہے اور یہ قرآن تو فصیح عربی زبان میں ہے۔ جو لوگ آیات الہی پر ایمان نہیں لاتے اللہ کبھی انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو صرف وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس صورت کے کہ اسے مجبور کیا جائے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن جو کشادہ دلی سے کفر اختیار کرے یعنی زبان سے کفر کرے اور اس کا دل اس کفر پر رضامند ہو تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ بالکل غافل ہیں، اور یقیناً یہی لوگ آخرت میں نقصان اور زیاں اٹھانے والے ہیں۔ پھر آپ کا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سخت آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، یقیناً آپ کا پروردگار ان اعمال کے بعد بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس دن کو یاد کرو جس دن ہر شخص اپنی ذات کی خاطر جھگڑا کرتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کسی طرح بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن و اطمینان سے آباد تھی، اس کی روزی فراغت سے آ رہی تھی، بس اس نے کفران نعمت شروع کیا تو اللہ نے اس کے باشندوں کی کرتوتوں کی پاداش میں اسے یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کو اس کا اوڑھنا بنا دیا، اور پھر خود انہی میں سے ایک رسول ان کے پاس آیا مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پس عذاب نے انہیں اس حال میں آ پکڑا کہ وہ ظالم تھے۔ اے لوگو، خدا نے تمہیں جو حلال اور پاک و پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمت کا شکر بھی ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تم پر صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو حرام کیا ہے۔ بس جو ان کے کھانے پر مجبور ہو جائے، نہ باغی ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بے شک خدا بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ خبردار، تمہاری زبانوں پر جو جھوٹی بات آ جائے اور وہ جھوٹے احکام لگائیں، ان کے متعلق نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، اس طرح تم اللہ پر جھوٹا افطرا باندھو گے۔ بے شک جو لوگ خدا پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اس افطرا پردازی کا چند روزہ فائدہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کر دیں جن کا ذکر ہم اس سے پہلے سورہ انعام میں آپ سے کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ بے شک آپ کا پروردگار ان لوگوں کے لیے جو جہالت و نادانی سے برائی کر گزرتے ہیں اور پھر اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، یقیناً آپ کا پروردگار اس کے بعد بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے، اللہ کے مطیع فرمان تھے، سب سے کٹ کر یکسوئی سے خدا کی طرف مائل تھے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں منتخب کر لیا تھا اور انہیں سیدھے راستے پر لگا دیا تھا، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی دی اور آخرت میں تو وہ صالحین میں سے ہی ہیں۔ اے رسول، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کی ملت یعنی طریقہ کی پیروی کریں جو یقیناً مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ باقی رہا سب کے احترام کا معاملہ،
تو یہ صرف ان لوگوں پر عائد کیا گیا تھا جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا، اور اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا ان باتوں کے بارے میں جن میں وہ باہم اختلاف کرتے تھے۔ اے پیغمبر، آپ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیں حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے بہترین انداز میں بحث مباحثہ کریں۔ آپ کا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے راستہ سے بھٹکا ہوا کون ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ اور اگر تم بدلہ لینا چاہو اس قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ اور اے پیغمبر، آپ صبر کیجئے، اور آپ کا صبر کرنا تو محض اللہ کی توفیق سے ہے، اور آپ ان لوگوں کے حال پر غم نہ کیجئے اور نہ ہی ان کی مکاریوں سے دل تنگ ہو جائیے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو خلق خدا سے حسن سلوک کرتے ہیں۔